بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اسی اللہ کی ہیں۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کی، قرآن یعنی کہ قرآن پاک۔ ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کمی کو کسر باقی نہیں رکھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں سورہ کہف میں کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پہ قرآن پاک کو نازل کیا اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں رکھی، یعنی اس کو مکمل طور پہ ہر چیز سے اس کو کامل کر کے اس کو اتارا ہے۔ اسی سے آگے جی سکتا ہے، صرف سیکنڈ کا سانس روکنا ہوتا ہے۔ کئی من لینذر باسن شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کئی من لینذر باسن شدیدا، اور اس کو ہر طریقے سے ٹھیک ٹھاک رکھا، یعنی قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو مکمل طور پہ کامل نازل کیا ہے، اور اس میں اس کو ہر طریقے سے ٹھیک ٹھاک رکھا۔ کئی من لینذر باسن، تاکہ وہ لینذر کا مطلب تنبیہ کرے، ہوشیار کرے، باسن شدیدن سخت سزا کی، ٹھیک ہے، من لدنہ جو کہ اللہ کے پاس ہے، من لدنہ اپنے پاس سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مکمل طور پہ نازل کیا، اس میں ہر چیز کو واضح کر دیا تاکہ لوگوں کو یہ ہوشیار کر دے، بتا دے، خبردار کر دے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سخت سزا ہے، من لدنہ، اور ویبشر المؤمنین، اور مومنین کے لیے بشارت ہے، یعنی جو گناہ گار ہیں ان کے لیے سخت سزا کی خبردار کیا گیا، اور جو مومنین ہیں ان کو بشارت دی گئی ہے قرآن پاک میں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت دے دے، الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ان کے اعمال کا اجر جو ہے وہ بہترین بدلہ ہے، یعنی بہترین ان کو اجر ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی پہلی آیت میں 10 آیت میں اس میں ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پہ مکمل قرآن پاک کو نازل کیا اور اس میں ہر چیز کو ٹھیک ٹھاک رکھا، اور تاکہ گناہ گاروں کو اس میں سزا کے لیے خبردار کیا جائے، اور مومنین کو بشارت دی جائے کہ جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کے لیے آخرت میں اچھا بدلہ ہو، بہترین بدلہ ہوگا۔ ماں کسی نہ فی ہی ابدا، تو یعنی ایسا بدلہ ہوگا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ماں کسی نہ فی ہی، اس کے اندر رہیں گے، یعنی جنت میں جو ان کو بہترین بدلہ ملے گا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ان کو خبردار کر دے، ان کو ڈرا دے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرا دے، یعنی لوگوں کو خوشخبری بھی دے دے جو اچھے کام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ڈرا بھی دے جو کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے یا اللہ تعالیٰ اولاد رکھتے ہیں، ان کو ڈرا دے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما لہم، ان کو نہیں تھا بہ
من علم، اس کا علم، والا لی آبائہم، اور نہ ہی ان کے ماں باپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے ماں باپ کو بھی اسی بات کا پتہ نہیں ہے، در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو، یعنی کابرت کالمتن تخرج من افواہہم، تو یہ وہ بڑی بڑی باتیں تہمت لگاتے ہیں، یعنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جو ان کے منہ سے نکل رہی ہیں، کابرت کالمتن، ایسے کلمے نکل رہے ہیں، تخرج من افواہہم، ان کے منہ سے، یعنی یہ بڑی بڑی باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں، این یقولون الا کاذبا، این یقولون الا کاذبا، کاذبہ، وہ صرف جھوٹ ہی بول رہے ہیں، این یقولون، وہ کہتے ہیں، الا کاذبا، مگر جھوٹ، یعنی وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، اس حقیقت کا نہ تو ان کے باپ دادوں کو پتا تھا کہ ان کی اللہ کی اولاد ہے، اور نہ ان کو پتا ہے، یعنی اس چیز کا علم نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، تو یہ صرف وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور تہمت لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، اور میرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ فَلَا اللہ کا باقی نفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، فَلَا اللہ کا باقی نفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، پس اگر فَلَا اللہ کا باقی، اگر وہ واپس نہیں مڑتے، توبہ نہیں کرتے، یعنی ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں، علم یومن بہذا الحدیث اسفا، فلا اللہ کا باقی نفس کا، تو کیا آپ لوگ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ اس میں علم یومن بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ اس بات پہ ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے لیے اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے؟ یعنی سخت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ سخت رنج ہوتا تھا جب کوئی لوگ کافر جو ہے ان کی بات پہ عمل نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، اللہ کے دین کی طرف نہیں آتے تھے، تو وہ اندر ہی اندر سخت کٹتے تھے اور لوگوں کو ڈراتے تھے عذاب آخرت سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اگر یہ لوگ اے نبی، اگر یہ لوگ اس بات پہ ایمان نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو آپ اس پہ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے آپ کو، اپنے نفس کا اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو، پریشان نہ ہو، علم یؤمن بہذا الحدیث اسفا، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا، زینت، زمین کی زینت بنایا، جو کچھ زمین پہ ہم نے پیدا کیا، نباتات، جانور، چرند پرند جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اسے زمین کی رونق جو ہے بنایا ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم اسے انہیں آزما لیں، لنبلوہم، ہم آزمائش کر لیں، ایہم احسن عملا، کہ نیک کام کون کرتا ہے، نیک عمل کون کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے، یعنی جب قیامت آئے گی، یہ ہم نے زمین بنائی ہے، اس کے اوپر پہاڑ ہے، ہر طرح کی فصلیں ہیں، درخت ہیں، تو ہم اس کو چٹیل میدان کرنے والے ہیں، یعنی قیامت آنے والی ہے، جب قیامت ہوگی تو جب ہم، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ یہ پہاڑ ہر چیز ختم ہو جائے گی اور زمین کو صاف کر دیا جائے گا، ہموار کر دیا جائے گا، اور کیا حشر کا میدان لگایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، ہم اس کو کرنے والے ہیں، مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہموار صاف میدان کرنے والے ہیں جس زمین کو۔ ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا،
ام حسبتا انا اصحاب الکافی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانی میں سے کوئی بہت عظیم نشانی سمجھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں غار والوں کا ذکر ہے، جو لوگ حکومت وقت سے تنگ آ کے غار میں جا کر چھپ گئے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کیا کیا آپ سمجھتے ہیں انا اصحاب الکافی والرقیم کہ جو اصحاب کہف ہیں اور جو کتبے والے ہیں، آپ ان کو کوئی عجیب نشانی سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہماری نشانی ہے۔ اذ الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ اصحاب کہف جو تھے انہوں نے حکومت وقت سے تنگ آ کے وہاں سے اپنے علاقے کو چھوڑا اور غار میں پناہ لی، کیونکہ وہ ان کے ایمان کے در پہ تھے، تو انہوں نے جا کے غار میں پناہ لی اور پھر دعا کی۔ اذا فقالو، انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمت، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ ربنا آتنا من لدنک، اپنی طرف سے اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے ہمارے کام کو آسان کر دے۔ یعنی چند نوجوان جو تھے اصحاب کہف، 6 اور ساتھ میں ان کا ایک کتا تھا، تو انہوں نے غار میں پناہ لی، پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تمہارے پاس تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے کامیابی اور اس کو ہمارے کام کو آسان فرما دے۔ تو یہ تو ہے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا، اپنے قرآن پاک کی فضیلت کا ذکر کیا، اور اب اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ ابتدائی 10 آیات جو ہیں ان کو یاد کرنا اس کی بہت فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ہر وقت زیادہ سے زیادہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک کریں، اور دین کی بات کو پھیلانا جو ہے صدقہ جاریہ ہے، اب اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کریں۔